ایک دفعہ نا خلیفہ ہارون الرشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے مطالبے میں نا قید کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ایک سوار کو بھیج دیا۔ سوار نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا تھا کہ اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ تو سوار نے جب دیکھا تو اس کو سیدھا کیا، پھر وہ بوجھ دوسری جانب جھک گیا تو سوار نے اس بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی اور یہ دیکھ کر سوار نے نصرانی سے کہا، جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت ہوئی ہے۔ اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ سوار کو بڑا تعجب ہوا۔ سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو خلیفہ نے نصرانی کو بلا کر پوچھا کہ آخر تم نے یہ کلمہ فرشتوں سے کیسے سیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا، بہت امیر تھا۔ اس کی ایک حسین بیٹی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب زفاف میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر سے نکاح کی درخواست کی مگر اس نے پھر سے اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح شب زفاف میں بیوی کے پاس مردہ حالت میں پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اب میں نے چوتھی مرتبہ پھر نکاح کا پیغام بھیجا تو چچا نے مجبور ہو کر لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کوہ گراں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا کہ تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں بالکل معلوم ہے مجھے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا اوروں کی طرح۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں ملائے اعلیٰ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جا، اور جب میں سوار ہو گیا تو وہ اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ جا گرا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر کے دروازے پر ہوں۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس مکان میں جہاں کہیں بھی سوراخ یا روزن ہے سب بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور جب شیطان رات کو گھر آیا تو میں نے دروازے بند کر دیے اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور پھر تیسری، اور میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد بیوی نے مجھے پکار کر کہا کہ اندر آ جاؤ۔ تو بیوی بیان کرتی ہے کہ جب تم نے پہلی دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ جب دوسری مرتبہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اس ملعون سے ہمیں نجات دی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے سارا واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف کر دیے جن کے عوض اس کو قید کا حکم دیا تھا۔